سورہ نساء مدنی صورت ہے، ترتیب قرآنی میں یہ 4 نمبر صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 صورتیں پڑھ لی ہے، فاتحہ، بقرہ، سورہ آل عمران، اور یہ 4 صورت ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے یہ 92 نمبر صورت ہے، 8 کم 100 نمبر صورت ہے۔ مدینہ میں نازل ہوا ہے اور مدینہ کے بھی آخری دور میں نازل ہوا ہے۔ مکی صورتوں کا موضوع توحید باری تعالی، رسالت پیغمبر، تخویف اخروی، تزہید من الدنیا، ہر مکی صورت کا یہ موضوع ہے۔ جبکہ مدنی صورتوں کا موضوع توحید باری تعالی اور تخویف اخروی، رسالت پیغمبر اور تزہید من الدنیا کے ساتھ ساتھ احکام اور مسائل بھی ہیں، کیونکہ ہر مدنی صورت میں بہت سارے احکام اور مسائل نازل ہوئے۔ مکی صورتوں میں احکام اور مسائل کم نازل ہوئے، کیونکہ جہاد کا حکم، پھر زکوٰۃ کا حکم، یہ سب جو ہے پھر مدنی صورتوں میں جب مدنی زندگی شروع ہوئی اس کے بعد نازل ہوئے۔ تو سورہ نساء بھی اس لحاظ سے ایک مفصل صورت ہے، جس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ صورت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں توحید باری تعالیٰ کے ساتھ، رسالت پیغمبر کے ساتھ اور تزہید من الدنیا، تخویف اخروی کے ساتھ بہت سارے وہ احکام جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ مسائل جو انسان کی ضرورت ہے وہ اسی صورت میں بیان کیے گئے۔ ہر آیت کے ضمن میں کسی مسئلے کی طرف ضرور اشارہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء ایک تفصیلی صورت ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ میں 1000 واقعات ہیں، اور 1000 سورہ بقرہ میں عبرتیں ہیں، اور 1000 تقریباً سورہ بقرہ میں احکام ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیتوں کے ضمن میں تقریباً وہ چیزیں بیان کی گئی ہے جو جس آیت میں جس حکم کے لیے اور جس عمل کے لیے اشارہ ملتا تھا اس کو بیان کیا گیا، کیونکہ حدیث قرآن ہی کا ترجمہ ہے۔ قرآن الفاظ ہے، اور پھر یہ الفاظ چونکہ عربی زبان میں ہے، تو قرآن کے یہ الفاظ جو اللہ پاک کے وحی متلو جو اللہ پاک نے بھیجا ہے اور عربی زبان میں ہے، تو ظاہر ہے کہ بعض عرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ایک آیت جو کہ ظاہری صورت اس کا معنی اس کو معلوم ہوتا تھا، پھر بھی پوچھتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ پوچھتے تھے، کیونکہ قرآن میں اجمال بہت ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث جو حکمت کی بنیاد پر قرآن ہی کا ترجمہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے الفاظ اگر آپ نے سیکھ لیے تو یہ ایک حق ادا ہوا، لیکن ایک حق اب آپ کے ذمے باقی ہے، جو کہ احادیث میں وہ قرآن کا ترجمہ ہی مراد ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ اور بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس میں علم کا ایک باب سیکھنا گویا کہ 1000 رکعت کے برابر کا ثواب ہے، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرنا اور ترجمہ سیکھنا یہ بھی 1000 رکعت کے برابر کا ثواب ہے، کیونکہ بسا اوقات امام بخاری نے
پورا باب میں صرف ایک حدیث ہی ذکر کیا، پورا باب میں ایک حدیث ذکر کیا، گویا کہ ایک ہی آیت ذکر کیا، پھر ضمن میں اس کی ایک حدیث لکھ رہا ہے، تو ایک حدیث گویا کہ پورا ایک ہی باب ہے اور وہ قرآن ہی کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو قرآن کے آیت کا ترجمہ سیکھنا گویا کہ 1000 رکعت نفل کا ثواب اس پر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ وہ آیت ہے جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھنا مسنون ہے، یہ سنت عمل ہے کہ خطبہ نکاح میں اس کو شامل کرو، اور خطبہ نکاح میں اس کو پڑھو تو سنت کے طور پر ہی پڑھو۔ یہاں پہلا خطاب یا ایھا الناس، یہ دنیا کے تمام لوگوں، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو، کیونکہ ہم نے سورہ آل عمران کو آخر میں تقوی کے ساتھ ہی اس کا اختتام کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں بھی تقوی کا ہی حکم آیا تھا آخر میں، اور یہاں اس صورت کا اس سے مناسبت بھی اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں بھی پہلے ہی آیت میں تقوی کا ہی ذکر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو۔ تقوی معنی اللہ کا خوف، رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ رب جو ہے ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں انسان کو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ انسان عام طور پر مجازی طور پر رب کا استعمال کرتا ہے غیر معنوں میں۔ رب کہتے رب ھذا البیت، اگر کوئی گھر کا مالک ہو، عام گھر ہو اس کا، تو اس کو بھی رب کہتے ہیں کہ یہ اس گھر کا رب ہے۔ اور رب اس مجازی معنی میں بیوی کو اس کے شوہر، بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی رب ہی قرار دیا مجازی معنی میں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ رب سے ڈرو، تو کون سا رب؟ الذی، یہ رب کی تعریف ہے، اس سے مراد وہ رب ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس سے تمہاری خلقت ہوئی ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اس رب سے ڈرو۔ من نفس واحدہ، اور تمہاری تخلیق بھی ایک ہی نفس سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ساری انسانیت، ابتدا تو آدم ہے، آدم سے ہی شروع ہوا، تو اگر یہ انسانیت یہاں تک پھیل گیا ہے جو کہ کربوں انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اس کا بنیاد ہے۔ تو نفس واحد ہے، ایک ہی نفس ہے، کیونکہ مرد اور عورتیں سب کا تقسیم اسی سے ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے بائے پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر آدم اور حوا کے ملاپ سے انسانوں کا سلسلہ بنا۔ تو گویا کہ پہلا آدم ہے جو کہ اللہ پاک نے تمام انسانیت کے لیے اس کو ابتدا قرار دیا کہ انسانیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی، آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو اے لوگو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، اور کیسے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی نفس سے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور اللہ پاک نے پہلا انسان دنیا میں بھیجا، پھر اسی سے اللہ پاک نے پیدا کیا زوجہا، اس کی بیوی۔ اور یہاں پر بھی مفسرین نے لکھے کہ آدم کے پسلی سے پیدا کیا، اور پھر عورت کا اشتیاق مرد کی طرف اللہ پاک نے اسی طرح بنایا، مرد سے ہی پیدا کیا، اور پھر مرد ہی کی طرف اس کو رجوع کر کے، معنی یہ کہ اگر عورت کے کتنے بھی شہوات ہے، کتنے بھی جو ہے اشتیاق ہے، مرد ہی کی طرف ہے، مرد سے پیدا کیا، اور پھر اس کے شہوات مرد ہی کی طرف اللہ نے راجع کیے۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، پھر اللہ نے دونوں کو ملا کر ذکر کیا. پہلے صرف آدم کا ذکر کیا، من نفس واحد، ایک نفس، اس میں سے صرف ہوا آئی، اور پھر ہوا کا ذکر کیا، خلق منہا، اس ایک نفس میں سے ہوا آئی ہے، اور پھر دونوں کو ملا کر وبث منہما، اللہ نے پھر پھیلا دیا ان دونوں میں سے، دونوں کی ملاپ سے اللہ پاک نے پھر رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں، بہت سارے مرد اور عورتیں. یہ بھی ایک نقطہ ہے اور بڑا زبردست نقطہ ہے. رجال کے ساتھ کثیرن کہا اور نساء کے ساتھ کثیرن نہیں کہا، حالانکہ یہ دنیا شاہد ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی کی کفالت میں اگر 50 عورتیں ہو تو پھر بھی عورتیں جو ہے زیادہ ہوگی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا قرب قیامت. اب بھی جو ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس بنیاد پر ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر یہ 4 والا سلسلہ اللہ مقرر نہ کرتا تو پھر جو ہے عورتوں کو ان کا یہ حقوق نہ ملتا. اس لیے اللہ پاک نے ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا، کیونکہ عورتوں کی تعداد اب بھی زیادہ ہے. اور یہاں پر رجالن کثیرن کہا ونساء، اس کو اس پر عطف کیا. تو اس پر بعض علماء نے ایک نقطہ ہی لکھا ہے کہ مرد کی کثرت یہ مشہور بھی ہے مطلوب بھی ہے، مشہور بھی ہے مطلوب بھی ہے. مرد ہر جگہ کثرت ہی کا اظہار کرتے ہیں، اور عورت کی یہ کثرت اگرچہ موجود ہے لیکن مطلوب نہیں ہے، موجود ہے لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ باپردہ عورتیں جو ہے وہ تو باہر آتی نہیں، اپنی کثرت کا اظہار نہیں کرتی، کسی بھی چیز میں کثرت کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ وہ تو اللہ پاک نے اس کو بالکل پردے میں رکھا ہے. اس لیے رجالن کے ساتھ کثیرن کہا کہ رجال یہ کثرت مطلوب بھی ہے موجود بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے نساء کے ساتھ یہ لفظی کثرت کا ذکر نہیں کیا، اسی پر عطف کیا کہ یہ عورتیں کہ اللہ نے مرد بھی پیدا کیا اور مرد کو بہت کثرت کے ساتھ، اور پھر عورتیں، کیونکہ یہ مطلوب نہیں ہے، اس کو مخفی رکھا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ سے ڈرو. اور کیوں تساءلون بہ، کہ تم اسی کے واسطے تو سوال کرتے ہو، اسی کے واسطے تم سوال کرتے ہو. والارحام، اور پھر کہا کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ صلہ رحمی ہے، اس کا خیال رکھو، صلہ رحمی کا خیال رکھو. حدیث میں آتا ہے کہ رحم عرش کے نیچے، عرش سے ملا ہوا، یہ اللہ کا ایک خاص عنایت ہے. عرش سے نیچے، عرش سے ملا ہوا اللہ کی ایک خاص عنایت ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے، رحم. اور اسی رحم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رحم کو کہا کہ میں نے تجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہے جو تمہیں اپنے ساتھ جوڑتا ہے. رحم کو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہے جنہوں نے تمہیں اپنے ساتھ جوڑا ہے. اگر کسی نے تمہیں اپنے ساتھ نہیں جوڑا تو پھر میں نے بھی اپنے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، مطلب یہ کہ میں نے بھی اس کو توڑا ہے، پھر میں نے بھی اپنے سے کاٹ دیا کہ یہ رحم پھر میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے جب مخلوقات پیدا کی نا، پھر جو ہے اس کے ساتھ رحم کو بھی پیدا کیا، رحم. اور پھر رحم جو ہے بائیں طرف تھا، تو اللہ پاک نے اس رحم کو اللہ پاک نے کہا بائیں طرف ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اس سے، مطلب یہ کہ بائیں طرف تو کاٹنے والوں کے لیے، میں تو کاٹنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے کاٹا تو اس نے مجھے بھی کاٹا، اگر تمہیں کسی نے جوڑا تو اس نے مجھے بھی جوڑا. اس صلہ رحمی کے بارے میں جس کا ہم عام طور پر خیال نہیں کرتے، وہ صلہ رحمی جو قطع رحمی میں ہم تبدیل کرتے، خیال نہیں کرتے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی بڑی چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے، اس لیے قطع رحمی میں اس کو نہیں بدل لو.
یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی کو امام مسلم امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور یہ کہا کہ اللہ پاک نے اس کو کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، اس رحم کو کہا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میں نے آپ کو اتنا قریب کر دیا اپنا، اور اس کو بھی اتنا قریب کر دیا جو تجھے اپنے قریب رکھتا ہے۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میں نے تجھے بھی اپنے قریب کر دیا اور اس کو بھی اپنے قریب کر دیا جو تجھے اپنے قریب رکھتا ہے۔ رحم والا وہ نہیں جو صرف رشتہ جوڑنے والوں سے رشتہ جوڑے، بلکہ رحم والا اسی کو کہا گیا کہ رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑے۔ رشتہ جوڑنے والے سے تو ہر کوئی رشتہ جوڑتا ہے کیونکہ وہ بدلہ ہے، تو رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑنا یہ اصل رحم ہے۔ اور حدیث میں بھی اسی کا تشریح ہے کہ مومن کی علامت ہی ہوگی احسن الی من اساء، جو تم سے برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ مومن ہوگا۔ جو تم سے جوڑے اور تم اس سے جوڑو، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے، وہ تمہارے ساتھ احسان کرتے تم اس کے ساتھ، تو بدلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ اصل ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ اگر کوئی تم سے توڑنا چاہے تم اس سے جوڑو، اور یہ بنیاد ہے۔ آج مسلمان میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم کہتے کہ نہیں جو برا کرتا ہے اس لیے تو میں اس کے ساتھ برا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے برا کرتے ہیں۔ تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی، وہ کہتے یا رسول اللہ، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس سے میل رکھتا ہوں تو وہ مجھ سے کاٹتا ہے، میں اس سے جوڑ پیدا کرتا ہوں تو وہ توڑ پیدا کرتے، میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برائی کرتا ہے، میں اس کے لیے اچھا سوچتا ہوں تو میرے لیے برا سوچتا ہے، لیکن میں پھر بھی اسی کے ساتھ اچھائی کا سوچتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی میں تم ایسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، کیونکہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا، کہا کہ اگر واقعی میں تم ایسے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، تو تم نے اس کے اوپر خاک ڈال دیا۔ معنی یہ کہ اللہ آپ کی طرف سے ایسا فرشتہ پیدا کرتے وہ جو تیرا مدد کرے گا اس کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیتے، اس کے مقابلے میں وہ فرشتہ ہی کھڑا ہوتے، پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں، وہ فرشتہ ان سے مقابلہ کرے گا اور تم آرام سے بیٹھو۔ اگر واقعی میں تم ایسے ہو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہے، محبت ہے، اور اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے، اور تمہارے دل میں اس کے لیے جوڑ ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے توڑ ہے، لیکن تم پھر بھی خیال رکھتے ہو، تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اس سے آپ کا بدلہ اللہ پاک اس کے ذریعے لے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے نا جی، اور یہ ظلم کا بدلہ خود نہیں لیتا، اللہ پہ چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ معاف کر دو، بلکہ اللہ بھی کہتے ہیں معاف کر دو۔ ہمارے استاد محترم ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک بد دعا، جو کہ قرآن میں الفاظ الگ ہے، اور یہاں پر اگر آپ بد دعا کریں گے اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہ اگر ایک آدمی ہو اخذ عزیز مقتدر، تو کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہ کرو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں آپ بالکل دیوار سے لگ جائے، کوئی آپ کے لیے مخلص ہی نہ ہو، تو پھر انسان مجبور ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ اور کس انداز میں سمجھا رہے، اور پھر اللہ کو جو ہے وہ اپنی بات کیسے اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یا اللہ میرے اپنے قوم کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی، اور اکیلے میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی، لیکن یہ قوم جو ہے ماننے والے نہیں، میں نے اس کو ہر قسم کی طرح آزمایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال اس وقت کسی کا عمر نہیں ہوتا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت عمر بھی 300 350 سال ہوتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ ان کے اولاد بھی کافر ہے اولاد، تو علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اولاد کافر ہے، اولاد تو مسلمان بھی ہو سکتے۔ تو نوح علیہ السلام نے دیکھا تھا اور 3 نسلیں دیکھی تھی، 3 نسلیں۔ ایک تو نوح علیہ السلام جس نسل کے ساتھ چھوٹا پھر بڑا ہو کر نبوت ملا، ایک وہ تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جوان ہے اور یہ سب جو ہے پھر مر گئے۔
ایک تو وہ پیڑھی، پھر جو بچے وہاں سے بچے تھے اور نوح علیہ السلام ابھی جوان ہیں، وہ جوان ہو کر بوڑھے ہو کر مر گئے، یہ دوسری پیڑھی، اور تیسرا پھر جو نوح علیہ السلام کے ساتھ آخر میں پھر وہ بچوں سے لے کر پھر جوان اور پھر مر گئے، یہ تین پیڑھیاں جو اس نے دیکھی۔ اس لیے اللہ کو کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے تو کافر ہیں، سب کو ہلاک کر دو، بدترین بد دعا ہے۔ اور صاحب جلالے نے لکھا ہے کہ وہ بد دعا کے بعد اللہ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آزمائش لیا تھا کہ تم نے میری قوم کے لیے بد دعا، میرے انسانوں کے لیے تم نے جو ہے بد دعا کی، جو تیرا قوم ہے میں نے تیرے پاس بھیجا تھا، اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتا کسی کی ہلاکت پر، اللہ نے قبول کیا لیکن خوش نہیں تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا۔ پھر ایک لمبا واقعہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو کہا کہ برتن بناؤ، مٹی سے برتن بنائے، پھر کہا کہ مٹی کے برتن کو جو ہے وہ آگ میں ڈالو، پھر آگ میں ڈالا، پھر کہا کہ اس کو پکایا، اس کے بعد کہا کہ اس میں سے صحیح سلامت والا الگ کر دو، جس میں دراز آئے جس میں دراڑ آیا اس کو الگ کر دو، اور پھر کہا کہ ایک بڑا سا بانس اٹھا اور اس کو توڑ دو، وہ جو صحیح والے تھے اس کو توڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید حکم یہ ملا ہو کہ جس میں کریک آیا اس کو توڑو، لیکن یہ تو صحیح کے لیے حکم آیا تھا اور صحیح ہی کے لیے حکم تھا۔ تو جو نوح علیہ السلام ایک ایک برتن کو توڑ رہے نا، دل میں جو ہے اس کا درد ہو رہا ہے کہ کتنا محنت ہوا، مٹی، خمیر، پھر برتن، پھر جو ہے اس کو پکانا، یہ بٹی میں یہ سب چیزیں، درد ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا کیسے، میں جب اپنے انسان کو اسی طرح ہلاک کرتا ہوں، جب ناکام ہو کر لوٹتا ہے، مجھے بھی اس انسان سے ایسا تکلیف ہوتے، اور اللہ خود ہی کہتے اللہ کو کیا ملتا ہے جو تمہیں عذاب دیتے ہیں، یہ تو تم ہی خود اپنے سیئات پر، اپنے برائیوں پر عذاب کے مستحق ہو جاتے ہو، ورنہ اللہ پاک عذاب نہیں دیتے ایسے آدمی کو جو کہ وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کو مانے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشائش، اس کی رزق وسیع ہو، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو پھر صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی سے صرف تمہارا آخرت نہیں بلکہ صلہ رحمی سے تمہارا دنیا بھی اللہ نے جوڑ دیا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمر میں برکت ہو اور تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، صلہ رحمی کرو، اس سے رزق میں بھی برکت آئے گا، عمر میں بھی برکت آئے گی، رزق بھی وسیع ہوگا، عمر میں بھی۔ اور یہ ناراض نہیں ہونا، ہماری برادریوں میں زیادہ ہے، ہم پٹھان لوگ جو ہے ہماری برادریوں میں زیادہ ہے، حسد، بغض، کینہ، نفرت، یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم بے جا لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے ترقی کو بھی نہیں پسند کرتے، کوئی ترقی کرتے ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ کیوں ترقی کرتے۔ اس لیے کہا کہ والارحام، اللہ ہی کے واسطے تم سوال کرتے ہو، ارحام صلہ رحمی کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے، اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ تو پھر کیوں جو ہے مخلوق سے آپ اسی طرح متاثر ہو جاتے ہو؟ اللہ ہی نگہبان ہے، اگر کوئی ترقی کر لیتا ہے بھی اپنے لیے، اگر کوئی جو ہے اسی طرح تنزل میں جا رہے بھی تو اسی کا اپنا معاملہ ہے، لیکن تم صرف یہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے وہ پسند کرے، جو اپنے بھائی اپنے لیے جو پسند کرتے، اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے، وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے۔ تو اپنے لیے کوئی بھی شر پسند نہیں کرتا، کوئی بھی بے خیری پسند نہیں کرتا، ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کو خیر ملے۔ تو پھر بھائی کے لیے بھی یہ رہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کو ان کا مال دے دو اور کبھی بھی پاک چیز کے بدلے گندہ چیز نہیں لو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا والد بچپن میں گزر جاتے ہیں اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور یہ بلوغ تک پہنچتا ہے پھر یتیم ہی نہیں رہتا، یہ تو تب یتیم ہے جب تک یہ بلوغت تک نہیں پہنچے۔ ہمارے یہاں پھر بلوغ کے بعد بھی اس کو یتیم شمار کیا جاتا ہے۔